اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃً لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ فلیقل عبد من ذالک او لیکثر۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی یہ روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود شریف بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک نبی پاک پر درود بھیجتے رہتے ہیں الحمدللہ رحمت خداوندی کا سلسلہ ہم پر جاری رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں۔ آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی اپنے کریم آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر خوب درود پاک پڑھیں گے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ ایک بار پھر لائیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہفتے میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور سنیچر کو آپ کی بارگاہ میں اس پروگرام کو ہم لائیو پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بڑے شوق کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھتے بھی ہوں گے۔ یہ ایک بڑا ہی پیارا گلدستہ ہے، ایک نئی صبح جو ہے، اس میں الحمدللہ ہم نعتیں بھی شامل کرتے ہیں، ایک کسی ٹاپک پر بہت پیاری گفتگو بھی ہم شامل کرتے ہیں، علم و حکمت سے بھرپور مدنی پھول آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی لیتے ہیں۔ تو ایک پیارا سا یہ مدنی گلدستہ ہے الحمدللہ۔ نظم میں بھی آقا کی نعتیں بیان کی جاتی ہیں، نثر میں بھی آقا کی نعتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ الرحمن حسب سابق اسی طریقے سے کچھ نعتیں بھی ہوں گی ہمارے ساتھ۔ آج تو الحمدللہ 2 نعت خواں ہیں اور ہمارے پیارے 2 مہمان بھی ہیں۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب مظفر بھائی آج پھر تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ مظفر بھائی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت کچھ ان سے گفتگو کرنی ہے۔ اور دوسری جانب میرے دل کی جانب ہمارے بڑے ہی پیارے جنید برکاتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ جنید بھائی سے بھی انشاءاللہ آج مدنی پھول لیں گے، کافی دنوں بعد تشریف لائے ہیں، امید ہے انشاءاللہ آگے بھی وقتاً فوقتاً کرم فرماتے رہیں گے۔ اور بڑے پیارے آج 2 نعت خواں ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو نعت خواں ہیں ہمارے ریاض بھائی، ماشاءاللہ ریاض بھائی کو ہم ویلکم کہیں گے، اور دوسری طرف الطاف بھائی کو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں روزانہ، آج پھر کرم فرمایا ہے۔ تو اگر آپ اپنی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان سے کلام سننا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر دکھ رہا ہوگا اس پر آپ واٹس ایپ کر دیں، وائس کر دیں، ہم وقت مناسب پر کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ اور اسی طریقے سے اس وقت ہم الحمدللہ یوٹیوب پر بھی لائیو جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمائش بذریعہ کمنٹ ہم تک پہنچے تو آپ لائیو چیٹ کے ذریعے کمنٹ کریں، انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے اس کمنٹ کو، آپ کی فرمائش کو پروگرام کا حصہ بھی ضرور بنائیں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے انشاءاللہ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ہی گھر کے اندر بھی اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے، گھر کے بڑے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، سب کو ہی روزانہ صبح کم از کم یعنی کم از کم اگر میں کہوں تو ایک رکوع تو پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ بھلے اس کے بعد 2 رکوع پڑھیں، 3 پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن کم از کم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم الحمدللہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، گھروں کے اندر برکتوں کا ظہور اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں الطاف بھائی کی جانب اور کچھ اشعار انشاءاللہ نعت پاک کے شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں،
بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا گے کہ بہت گورے اندھیری ہوگی، یہ سنا گے کہ بہت گورے اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار مدینہ کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار مدینہ کی زیارت ہوگی۔ کہیں یاسین، کہیں توغا، کہیں والشمس آیا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لگرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، اور میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے، الطاف ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے
سرے حشر شفاعت ہوگی، ایک سگارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، انہی نسبتوں پر ناز ہے، اور یہی نسبتیں ہیں انشاءاللہ جو ہمیں قیامت میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی۔ دنیا میں تو الحمدللہ یہ نسبتیں ہمیں کام دے ہی رہی ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہی نسبتیں ہیں الحمدللہ ہمیں جن پر فخر ہے، یہی ہمارے آقا ہیں جو ہمیں قیامت کے دن بھی بچائیں گے، اپنے ساتھ انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت پر ہمیں قائم رکھے، اسی محبت پر جینا، اسی محبت پر مرنا ہمیں اللہ کریم نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح میں آج پھر حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ بڑا اہم میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت والدین کے حق میں یہ اولاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس کو زیادہ ہوگا کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نصیب فرمائے، یا وہ لوگ کہ جن کی اولاد شادی کے کئی سالوں بعد ہوتی ہے نا، جن کی 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال 14، ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی 14 سال کے بعد اس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، تو یقیناً ان کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً یہ احسان فرمایا، اولاد عطا فرمائی، اب اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس اولاد کو ہمیں کیا سکھانا ہے، کن چیزوں سے اس کو روکنا ہے۔ یہ ماں باپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ کہا جاتا ہے، بڑی ایک مشہور ہمارے ایک قول کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود یہ بچے کی پہلی تربیت کا ہے۔ اگر ماں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی کچھ چیزیں سکھانا شروع کر دے تو وہ آگے چل کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم تربیت اولاد کے حوالے سے ایک باپ کو، ایک ماں کو اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے، گھر کے اندر بچے ہوں ان کو کیا کیا سکھانا ہے، بچے اگر باہر جائیں تو ان کو کیا مینر سکھانے ہیں، لوگوں کے سامنے کس طرح پیش آنا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا جنید بھائی کی طرف۔ جنید بھائی کیا کہتے ہیں اولاد کے حوالے سے، کہ اولاد یعنی آپ کیسی ہونی چاہیے، آپ کیسا دیکھتے ہیں اولاد کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی اہم ٹاپک، اور یوں کہیے کہ شاید ہر گھر کی ضرورت والا ٹاپک ہے آج کا، کہ عموماً ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کے تعلق سے عموماً لوگوں کی یعنی ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو، نیک ہو، ہمارے ہر حکم پر لبیک کہے۔ اب اس کے لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، تو اولاد کے نیک ہونے سے کے لیے ظاہر ہے علی بھائی پہلے ہم کو نیک ہونا پڑے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم اگر نیک ہوں گے انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری اولاد پر مرتب ہوں گے، اولاد نیک بنے گی۔ اچھا، وہی اولاد انسان کے لیے زیادہ سود مند، زیادہ فائدہ مند ہے کہ جو آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی نیک ہو، صالح ہو۔ بے شک دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہے اولاد، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، تو اگر یہی اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، متقی ہوگی، تو انشاءاللہ یہ اولاد آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ اور اگر نیک اولاد ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ نیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقوق ادا کرنے والی، والدین کا ادب و احترام کرنے والی۔ اسی کے ساتھ علی بھائی اب بات یہ ہے کہ اولاد نیک ہو تو ماں باپ کو نیک ہونا پڑے گا۔ اچھا، اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا بڑا حصہ ہے، صحیح، کیونکہ ابھی آپ نے ابتداً تمہیدی گفتگو میں بھی کہا کہ یہ قول کہا جاتا ہے کہ اولاد کی پہلی اسکول جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ ماں جو اس کو سکھا رہی ہوتی ہے اولاد وہی سیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یعنی کس طرح اولاد کی تربیت پر ماں کے والدین کے اثرات ہوتے ہیں، اس واقعے میں وہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک شخص کو، بہت بڑا مجرم تھا وہ، اس کو
یہاں تک کہ گرفتار کیا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا، اس کو تختہ دار پر یعنی پھانسی پر لٹکایا جانے لگا۔ اس وقت شاید آخری تمنا پوچھی جاتی ہے، اس وقت کچھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے، اس شخص سے بھی پوچھی گئی کہ اب تیرا آخری وقت ہے، تو دنیا سے جا رہا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے ایک اچھی خواہش تھی، اور عموماً یہی سوچا جائے گا کہ بھائی ماں سے ملنا چاہتا ہے یعنی آخری وقت اپنی ماں سے گلے ملے گا، معافی تلافی کرے گا۔ بہرحال اس کی والدہ کو بلایا گیا، اس کی والدہ جیسے اس کے قریب ہوئی، وہ آگے بڑھا اور اس نے ماں کا کان نوچ لیا، اللہ یعنی گویا ماں پر اٹیک کیا، ماں پر حملہ کیا، اس نے ماں کا کان نوچ لیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اس کو چھڑایا اور الگ کیا، اور اس کو لان تان کرنے لگے کہ کیسا بدبخت ہے تو، ہاں کیسا مطلب شقی القلب ہے، تیرا دل کتنا سخت ہے کہ آخری وقت تو جا رہا ہے بھی دنیا سے، اور اس وقت بھی اپنی ماں کو تکلیف دے رہا ہے۔ ارے تجھے تو چاہیے تھا کہ ماں کے قدموں میں گر جاتا، معافی مانگتا، اور اس کے لیے اپنے لیے دعا کرنے کا اس کو کہتا۔ بہرحال اس کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے لعنت ملامت مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں جو آج اس تختہ دار پر پہنچا ہوں، پھانسی کے پھندے پر پہنچا ہوں، اس کا سبب یہ میری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ کیا کوئی ماں بھی بچے کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتی ہے؟ کہا یہ کیسے تو کہہ رہا ہے؟ اس کا کہنا تھا، اس کے الفاظ اس طرح کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے جب بچپنے میں پہلی مرتبہ اسکول میں ایک پینسل چرائی تھی، ٹھیک ہے، اپنے دوست کی پینسل نکال لی تھی اور گھر لے کر آیا ہوں، میں ڈرا ہوا تھا کہ میری ماں کو پتہ نہ چل جائے ورنہ ماں سزا دے گی، لیکن کسی طرح ماں کو پتہ چل گیا کہ میرے بیگ میں کسی اور کی پینسل ہے، تو اس وقت ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں، تنبیہ نہیں کی کہ تو نے غلط کام کیا، بلکہ میری حوصلہ افزائی کی۔ مجھے کہا اچھا تو پینسل لے کر آیا، کوئی بات نہیں، بڑی اچھی پینسل ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ یہ چیز اچھی ہے، پھر میں اس میں اور آگے بڑھتا چلا گیا، میں نے رقمیں چرانا شروع کی، پھر مار دھاڑ کی طرف بڑھا، اور یہاں تک کہ آج میں اس مقام تک پہنچ گیا کہ اب مجھے پھانسی کا پھندا جو ہے وہ دیا جانے والا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ میں جو یہاں پر پہنچا اس میں میری ماں کا قصور ہے۔ اگر وہ پہلے دن جس دن میں نے پینسل چرائی تھی اس دن اگر میری ماں مجھے تنبیہ کرتی تو شاید میں اس کے بعد دوسری چوری نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین یقیناً آپ دیکھیں، یعنی اس ایک واقعے کے اندر میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ہمیں والدین سن رہے ہوں گے نا، بہت کچھ سیکھنے کا، یقین مانیے اس ایک حکایت کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ اگر کوئی سیکھنے والا ہو، کوئی سبق لینے والا ہو تو بہت کچھ ہے، ہم بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ اگر میں بطور خاص تذکرہ کروں اس مبارک مہینے کی نسبت سے، الحمدللہ، بلکہ اس مبارک مہینے کو جس سے نسبت ہے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا ایک واقعہ بچپن سے ہم پڑھتے ہیں نا، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بچپن کا واقعہ کہ ماں نے اپنے بچے کو کیا نصیحت کی نا، کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی کہ بیٹا جا رہے ہو جھوٹ مت بولنا۔ یہ تربیت آپ دیکھیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی، پتہ یہ چلا کہ ماں باپ اگر نیک ہوں، گھرانہ اگر نیک ہو تو بڑا اثر ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نہیں بن جاتے، ایک بہت بڑا دخل یوں بھی ہوتا ہے کہ مطلب کہ ماں باپ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں تو بچوں کو سکھاتے ہیں، اگر اس کا گھرانہ ایسا ہوتا، یقیناً جو واقعہ ہم نے سنا پھانسی کے پھندے تک شاید وہ نہ پہنچتا، لیکن کیا کریں، اس کو تنبیہ نہ کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تربیت اولاد کی یقیناً بہت اہمیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پر اگر ہمارے مظفر بھائی بھی کچھ کلام فرمائیں کہ اولاد کی تربیت یقیناً کتنی اہم ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہمارے جنید بھائی نے جو واقعہ بیان کیا، بڑا جگر خراش واقعہ ہے، اور اسی سے خاص طور پہ والدین کی اہمیت کتنی ضروری ہے جی، اور نہ ہو، اور بعض اوقات لوگ باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ایک پینسل کی چوری ایک معمولی سی چوری تھی، اور کیا ہوا اگر اس کو کچھ نہیں بولا گیا، کیا ہوا اس کو تنبیہ نہیں کی گئی۔ لیکن آج جس چیز کو معمولی سمجھا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ گناہوں کے راستے پر چلنے کی حوصلہ افزائی بن جاتی ہے، اور بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب جب اس کی والدہ نے جب وہ اس کو نہیں روکا تو اس کے پیش نظر یہ نہیں ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایسی نوبت آ جائے گی کہ میرا یہ بیٹا آج جو ہے، جو میری آنکھوں کا جو ہے نور ہے،
اتنی میں پسند کرتی ہوں اپنے بیٹے کو، میرا ایک بیٹا جو ایک دن پھانسی کے پھندے تک پہنچ جائے گا. جی تو یہ والدین کی تربیت جو ہے. اچھا آج لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں کام کاج ہیں، خاص طور پہ والد جو ہوتا ہے وہ والدہ کے سپرد کر دیتا ہے، بھائی مجھے تو اپنے کام پر جانا ہے، اس کو دیکھنا، اس کو اسکول پہنچانا، اس کے دیگر معاملات کو دیکھنا، یہ والدہ کی ذمہ داری ہے. اب دن بھر گزار کر کافی دیر سے، آج چونکہ معاملات لوگ اوور ٹائم بھی کرتے ہیں، کافی دیر سے جب واپس آیا تو بچے سو چکے، بچوں سے ملاقات جو ہے کم ہو جاتی والد کی. جی والدہ کے اوپر جو ہوتا ہے، اچھا والدہ اور والدین ان کا کیا ہوتا ہے کہ بھائی تربیت کے لیے نا ہم اسکول میں داخل کرتے ہیں، اب اسکول والوں کی ذمہ داری تربیت کرنا. تو اسکول میں جو اولاد جا رہی ہے آپ کی، وہ ایجوکیشن کے لیے جا رہی ہے، وہ تعلیم کے لیے جا رہی ہے، وہاں ساری تربیت بھی ہوئے ضروری نہیں، بلکہ تربیت کی آپ کی ذمہ داری ہے. صحیح. یہ ناظرین کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری، جو اولاد والے ہیں نا ان کی تربیت کرنا ہماری دینی، اخلاقی اور سوشل حساب سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں. ورنہ ہوتا ہے کیا ہے، اگر بچے آپس میں بھی کہیں کھیلتے ہیں یا پڑوس میں کہیں جاتے ہیں اور ان کے عادات و اطوار اچھے نہیں ہوتے تو فوراً کس کو کہا جاتا ہے؟ والدین کو کہا جاتا ہے. ارے اس کے گھر والے اس کو سکھاتے نہیں ہیں کیا؟ ایسا ہی ہے. کیا انداز ہے، کیا دیکھو اس کی زبان سے گالی نکل رہی ہے، یہ مطلب صاف ستھرا نہیں ہے، اس کے گھر والے اس کو تربیت نہیں دیتے، سمجھاتے نہیں. تو جس طرح دنیاوی معاملات میں صاف صفائی کی، بول چال کی، اخلاق و آداب کی، اسی طرح دین سکھانے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو علم دین سکھانے سے، اچھے اخلاق سے آراستہ پیراستہ کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے وقت نکالے. یہ بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے ایجوکیشن کو ضروری سمجھا، اسکول کو آپ نے ضروری سمجھا بچوں کے لیے، آج بچہ اگر اسکول کی چھٹی کر دے گا، نہیں جائے گا، تو اس کو تماچا بھی رسید کر دیں گے والدین. صحیح. کہ اسکول نہیں جائے گا، کیا جاہل رہ جائے گا، کیا مزدوری کرے گا، تجھے پڑھ لکھ کر اچھا بڑا انسان بننا ہے اور جو ہے تجھے پیسے کمانا ہے. تو یہ آج جو اسکول میں بھی ظاہر ہے، اسکول ہے، کالج ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، وہ آج دنیا میں کیسے آگے بڑھنا ہے، دنیا کیسے کمانا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دلائیں گے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسی معاملے میں چھوڑ دیا، آج ہر طرف گناہوں کا سیلاب ہے، آج ایمان کی حفاظت کرنا جو ہے کتنا مشکل ہو گیا. کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے مطلب ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو آج ہمیں بچپن سے بچوں کو خوف خدا کس طرح سے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتانا. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمٰن نے تو تعلیم دی ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ پہلے بچہ جب بولنا شروع کرے نا تو کوشش کرے پہلی بار اس کی زبان سے اللہ کا لفظ ادا ہو، سبحان اللہ. اس کے سامنے اللہ کا ذکر کریں. اسی طرح کل بھی تذکرہ ہوا، رسم بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، بچے کو بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے. اتنا بڑا کام ہے یہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تھا ایک قبر پر سے، تو اس پر عذاب ہو رہا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے پھر گزر ہوا تو عذاب قبر دور ہو چکا تھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا اس کے حال کو مجھ پر منکشف فرما دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جواب ملتا ہے کہ اے عیسیٰ، یہ گناہ گار مرا تھا اور گناہوں کے سبب اس پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن اپنی بیوی کو جو نا حاملہ چھوڑ کر مرا تھا. تو اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں داخل کیا گیا اور آج اس کے استاد اس کو پڑھانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو قبر میں عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے. تو اچھی تعلیم، اچھی تربیت دینا کتنا آپ کی ضروری اس ہے. بات سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تربیت تو اپنی جگہ پر ہے کہ ماں باپ کو تربیت دینی ہے، لیکن ماں باپ اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو یہ بچے ان کو قبر میں بھی کام آتے ہیں. قبر میں بھی کام آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں فرمائیں کہ جو بندے کو مرنے کے بعد بھی کام دیتی ہیں، ان کے اندر ایک یہ بھی ہے او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ نیک اولاد اسے قبر کے اندر بھی کام آتی ہے. تو تربیت اولاد یقیناً ناظرین بہت اہم ہے، اور یہ اگر ہوگی انشاءاللہ تو ہمارے بچے اچھی راہ پر چلیں گے. اور یہ بچے دیکھیں، اگر تربیت نہیں ہوتی ہے نا، ابھی جو مظفر بھائی نے بات کہی بہت سمجھنے والی بات ہے وہ، کہ اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو بچے تو بدنام ہوں گے ہی ہوں گے. ظاہر بات ہے بچوں کی آپ نے اس حوالے سے تربیت اگر نہیں کی کہ بچوں گالی نہیں دینا ہے. اب بچہ اگر ایسے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا یعنی جن کی بول چال ہی گالیوں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، تو اب وہ بچے گالی دیں گے تو ان کو تو سامنے والا برا کہے گا، لیکن یہ بھی کہے گا کہ یار اس کے ماں باپ سکھاتے نہیں اس کو. کس کا بچہ؟ لوگ یہ بولتے ہیں
یعنی کوئی بچہ گندی حرکت کرے نا، غلط حرکت، تو یہ کہتے ہیں کس کا بچہ ہے بھائی، ڈائریکٹ یہ پوچھتے ہیں کہ کس کی اولاد ہے، اس کا باپ کون ہے. تو یہ بہت اہم بات یہاں پر چل رہی ہے. اپنی اولاد کی تربیت ہم سب کی ذمہ داری ہے. باپ یہ نہ سوچے کہ ماں سکھائے گی، ماں یہ نہ سوچے کہ باپ کی ذمہ داری ہے. دونوں اپنے اپنے حصے کا جو ہے نا تقسیم کر لیں، اپنے اپنے حصے کا دونوں یہ معاملہ رکھیں، ورنہ بعض اوقات بازی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر بات بہت دور تک چلی جاتی ہے، پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ دونوں ہی اپنے ذمے باندھ کر رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو اچھی تربیت ہماری یہ بچوں کو ہم دے سکیں گے. اچھا یہاں تک بلکہ بعض جنید بھائی ایسا ہوتا ہے کہ بچے باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں نا، ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے کہ جب ظاہر تربیت نہیں ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بھی؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں نا، بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے وہ توجہ نہ دینے کے سبب. دنیاوی بہت ساری مثالیں، اور یہ اولاد ہی کی نہیں، کوئی بھی چیز پر آپ لیجئے، ایک فصل ہی کی بات لے لیجئے، اگر بیج بو دیا اور اگر دیکھ ریکھ نہ کی کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یا تو کوئی مطلب جو ہے جانور مویش جنگلی جانور جو ہے اس کو چر کر خراب کر دے گا. اسی طرح ہر چیز کے متعلق آپ غور کریں کہ اس کی جو ہے دیکھ ریکھ ضروری ہے. تو آپ نے ابتدا میں بھی فرمایا تھا کہ اولاد والدین کے لیے نعمت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ اولاد کے متعلق جب جن کو نہیں ہوتی، آپ نے یہ بھی فرمایا، بالکل درست فرمایا. میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے، ایک ہی دعا کر دو یار اولاد کی نعمت مل جائے. تو جس اولاد کے لیے آپ نے اتنی دعائیں کی وہ اولاد آپ کو حاصل ہوئی. اچھا قرآن بھی اس تعلق سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے. قرآن پاک میں سورۃ التحریم میں 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان سے عرض کرتا ہوں: اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت کرے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہے جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. صحیح. تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ والدین پر عائد ہوتی ہے. کسی کے ذہن میں سوال آئے گا نا، یار یہ کیوں ٹاپک لے کر آئے، یا یہ دعوت اسلامی والے اتنا اولاد کی تربیت پر گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم ایمان والے، اور ایمان والے کے لیے قرآن رہنمائی کے لیے موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کے ساتھ پہلے اپنے آپ کو سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور یعنی اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی انسان غور کرے، جیسے مظفر بھائی نے بھی کہا کہ جیسے انسان اس کی تربیت، اس کے گھر کے معاملات پورے کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے، جیسے کہ جو ہے کھلانے پلانے پہنانے اڑانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، تو بے شک یہ اس کی ذمہ داری اس لیے کر رہا ہے. اسی کے ساتھ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو ہے وہ اپنی اولاد کے اچھے برے کے متعلق، یعنی اس کو وہ نیک ہے، نیکی کی طرف چل رہا ہے، یعنی برائی کی طرف تو نہیں جا رہا. ابھی آپ نے فرمایا کہ بھائی اولاد جو ہے وہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتی ہے. تو دیکھیے یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو اچھی تربیت نہ کرنا، کیونکہ اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوئی، اسے یہ نہیں پتا چلا کہ میرے والد کا مقام کیا ہے. اگر وہ مقام والدین اگر معلوم کرتا، علم حاصل کرتا، تو وہ کبھی یہ چیز نہ کرتا، بلکہ وہ تو ہاتھ چومتا، وہ تو ماں باپ کے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھواتا اور وہ کہتا کہ میرے لیے دعا کر دو. لیکن اگر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ والدین کی تربیت کی کمی یہ جو ہے اثر انداز ہوئی ہے. اس وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ آپ نے ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے اس تعلق سے تنبیہ الغافلین میں، کہ سمرقند کے ایک عالم صاحب تھے ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور میرے بیٹے نے مجھے مارا. حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ صدیہ پہلے پرانا واقعہ ہے یہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1005ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. تو وہ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا اور کہتا ہے کہ حضور میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے.
ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا کہ کیا اولاد بھی، بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا تیرے بیٹے نے تجھے مارا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے نے مارا ہے۔ آپ نے دیکھیں ناظرین اس کو کیسے تنبیہ، یعنی اس کو چوٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کی توجہ دلاتے ہوئے کہا کیا تو نے اس کو علم سکھایا؟ کہا علم تو نہیں سکھایا۔ ادب سکھایا؟ کہا ادب تو نہیں سکھایا۔ کہا وہ کرتا کیا ہے؟ کہا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ جیسے آج کل بھی لوگ کام کی طرف توجہ کہ بھائی بس بچہ کام کاج میں لگ جائے، دو پیسے کمانے والا بن جائے، ٹھیک ہے، وہ دو پیسے کمانا ضرورت ہے، صحیح، مقصد نہیں ہے۔ وہ ضرورت تو ہونی چاہیے، ضرورت پوری ہو، لیکن مقصد اس کی بھی آخرت بہتر ہو اور اس کے ذریعے سے آپ کی بھی آخرت بہتر ہو۔ کیونکہ اولاد کو بھی آپ نے روایت بھی بیان کی نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں، تو اس میں سے ایک اولاد، یعنی جانا برحق ہے۔ ہم آج یہ سلسلہ کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے ہم دنیا میں نہ رہے، اور یقینی طور پر نہیں رہیں گے۔ کل سے مراد جب بھی موت کا وقت لکھا ہے، تو انسان کو دنیا سے جانا ہے، تو یہ جانے کے بعد یہ اولاد سرمایہ کب ثابت ہوگی؟ جب ہم نے اس کی اچھی تربیت کی ہوگی۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے کہا کہ تو نے اس کو علم سکھایا نہیں سکھایا، ادب سکھایا نہیں سکھایا، کرتا کیا ہے؟ کہا وہ کرتا کھیتی باڑی ہے۔ تو انہوں نے اس کو چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ، وہ صبح جا رہا ہوگا، جو ہے اس کے آگے جو ہے بیل ہوگا، پیچھے جو ہے کتا بھونک رہا ہوگا، اس نے جو ہے وہ اچانک اس طریقے سے جو ہے چابک چلا دیا ہوگا کہ یہ سمجھا ہوگا کہ شاید وہ بیل اس کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہوگا، اس لیے اس نے وہ چلا دیا ہوگا۔ بعد میں پتا چلا کہ بیل نہیں تو تھا، اللہ اکبر، یعنی اس کو بیل میں اور باپ میں فرق ہی پتہ نہیں چلا، تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ یعنی یہ تنبیہ والی بات ہے کہ اگر اولاد ہاتھ اٹھا رہی ہے، ہم اولاد کی حمایت نہیں کر رہے کہ اولاد اچھا کام کر رہی ہے، ہاتھ اٹھا رہی ہے، وہ تو اس کی جو وعیدے ہے، اگر وہ پڑھ لے تو شاید وہ زندگی بھر روتا ہی رہے کہ میں نے کتنا بڑا غلط کام کر دیا۔ لیکن اگر ماں باپ بھی اس جانب توجہ دے، لاڑ پیار بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے جو ہے وہ یوں کہیے کہ بڑے بزرگوں کا ایک قول ہے علی بھائی، کہ اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن زہر کی نگاہ سے دیکھو۔ یعنی کھلانے پلانے میں آپ کمی مت کرو، حلال کھلاؤ، کس نے منع کیا آپ کو؟ اچھے سے اچھا پہناؤ، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ لیکن زہر کی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں خوف ہو، ادب ہو، تمیز ہو، مہمان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ توجہ نہیں دیتے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ، اور کوئی سمجھائے بھی کہ جناب آپ کا بچہ ایسا کر رہا ہے، یہ تو ہمارے بچے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ بھائی آج اگر ان چھوٹی غلطیوں کی توجہ، ان چھوٹی غلطیوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی تو وہ ابتدا میں جو واقعہ عرض کیا پینسل والا، اگر وہ توجہ دے دی جاتی تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ آگے چل کر اس جگہ تک وہ نہیں پہنچتا۔ تو اگر آج ہی ہم اچھا سمجھانے کا انداز بھی، لوگ یہ سمجھتے کہ مارنا سمجھانا ہے، مارنا سمجھانا نہیں ہے، مارنا تو اس کو ڈھیڑ بنانا ہے، اس کو ضدی بنانا ہے۔ سمجھانے کا، اب یہ جو قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو ظاہر ہے کہ مطلب کس طریقے سے بچاؤ؟ نیکی کی دعوت دے کر بچاؤ، حسن اخلاق کے ذریعے سے بچاؤ، اچھے طریقے سے۔ اور بالخصوص یہ دور ابھی جو ہے نا جنید بھائی، اب وہ دور رہا بھی نہیں۔ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے، پہلے مطلب بچوں کو مارتے تھے ماں باپ، ابھی تو ایسا ہے کہ اگر ماریں گے تو سامنے سے ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پیار، محبت، شفقت اگر دیں گے انشاءاللہ، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، ان کو سکھائیں گے تو کیوں نہیں سمجھیں گے، انشاءاللہ وہ یقیناً سمجھیں گے۔ بس آپ اپنے انداز سے رکھیں، کہنے کا انداز اگر پیارا ہوگا انشاءاللہ بچے ضرور آپ کے قدموں کے اندر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ آپ سے انسیت حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں اچھے انداز سے تربیت اپنے بچوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی گفتگو کی انشاءاللہ ایک کلام کا پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ریاض بھائی کلام پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے جو آتے گئے مدینہ مدینہ چھوڑ کر. جو کوئی غم ستائے تو جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سہارا بے سہاروں کا مداوا کے ماروں کا، سہارا بے سہاروں کا مداوا کے ماروں کا. نہ کوئی کام آئے تو، نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا، دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. وہ منزل زندگی میں دکھ کے دن بھی آگے جاتے گئے، زندگی میں دکھ کے دل بھی آگے جاتے ہیں. کبھی لمحے یہ آئے تو، کبھی لمحے یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا. کبھی لمحے یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا. زمانہ چھوڑ جائے تو، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. زمانہ
چھوڑ جائیں تو مدینہ یاد کر لینا. ہوائیں بھی مخالف گئے تو دریا میں بھی طغیانی. ہوائیں بھی مخالف گئے تو دریا میں بھی طغیانی. اور کشتی ڈوب جائے تو اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا. اے موت میری موت سن ذرا، اے موت ٹھہر جا میں مدینے کو جانواں. سوتا گویا نصیبہ میں اپنا جگانوا. تاویش موت کے سے پاوے ہزار بار، ایک بار میں حضور نو ناتا سنانا. زمانہ چھوڑ جائیں تو زمانہ چھوڑ جائیں تو مدینہ یاد کر لینا. اور یہاں رہ کے جینا گے مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا گے جینے سے بہتر. اور اس قلب مزدل کی ہے یہ حاجت، وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی میں. زمانہ چھوڑ جائیں تو مدینہ یاد کر لینا. زمانہ چھوڑ جائیں تو مدینہ یاد کر لینا. کبھی جو سانس بکھری گو، کبھی دھڑکن جو الجھی گو، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی گو. نہ دل بھی جو سنبھل پائے، نہ دل بھی جو سنبھل پائے. مدینہ یاد کر لینا. نہ دل بھی جو سنبھل پائے، مدینہ یاد کر لینا. مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے. مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے. خوشی احمد
کر لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. اللہ پاک مدینے کی حاضری بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. ناظرین کی کچھ فرمائش ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شارق عطاری ہے. میں اتر پردیش کے شہر شاہجہاں پور سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ مجھے اپنے پروگرام ایک نئی صبح میں یہ والا کلام سنا دیجئے. وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص ماشاء اللہ. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سمیر عطاری ہے. میں راجستھان کے شہر ٹوک سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. ماشاء اللہ. مزید ہو تو وہ بھی دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس رضا عطاری ہے. میں راجستھان کے شہر ٹونک سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میرے کو یہ والا کلام سنا دیں. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ شکریہ بھی ادا کروں گا، آپ نے ہمیں پیغام بھیجا اور اپنی وائس ہمیں بھیجی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے. دو شعر ہر کلام کی اگر ہو جائیں. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. آپ کی گلیوں کے کوتے تو مجھ سے اچھے لگے ہے. سکون ان کو میسر سبز گنبد دیکھ کر گئے. سکون ان کو میسر سبز گنبد دیکھ کر. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے ہے وہ جگان کی، جانے ہے تو جہان گئے. جانے گے وہ جگان کی، جانے ہے تو جہان گئے. وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقص جہاں نگی
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نگی، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر تو کسی کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ماشاءاللہ زبردست، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم نے شامل کیا۔ ہمارے پاس مبلغ دعوت اسلامی کا ایک ویڈیو پیکج بھی ہوتا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ایک نئی صبح میں ہم سب شامل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آئیے آج انشاءاللہ سبحانہ جو ٹاپک ہے والدین کی خدمت کرنے کی کیا برکت ہے، آپ کے قدم کو یعنی والدین کے قدم کو بوسہ دینے کی کیا برکتیں ہیں، اور آپ کی دعائیں حاصل کریں تو کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے سمندری گنبد، مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کیجئے گا۔ اس رسالے میں امیر علیہ سنت ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب اعلیٰ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں فلاں قصبے میں فلاں فلاں قصاب یہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے۔ اس قصاب نے، جو کہ آپ کو جانتا نہیں تھا مگر ایک مسافر اور مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ کی خیر خواہی کی، دعوت کی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے
تو وہ قصاب جو تھا ایک نوالا خود کھاتا اور 2 نوالے ایک قریب میں رکھا ہوا ٹوکرا تھا اس میں ڈالتا۔ کھانے کے دوران کسی نے دستک دی، وہ قصاب دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس ٹوکرے میں دیکھا تو اس میں ضعیف العمر مرد اور عورت تھے۔ ان دونوں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، یعنی کلمہ پڑھا، اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ جب قصاب واپس آیا تو اس نے اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھا تو سمجھ گیا اور آپ علیہ السلام کی دست بوسی کر کے عرض کرنے لگا، آپ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ روزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ تو ان کے اس طرح اچانک انتقال کر جانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے عرض کی، قصاب نے عرض کی، جب میرے والدین کھا لیتے تھے اس کے بعد دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ پاک نے جنت میں تمہیں میرا ساتھی بنایا ہے۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ ایک نبی علیہ السلام کا پڑوس کس برکت سے نصیب ہوا؟ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے۔ اچھا، اس میں 2 باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات، اللہ کے نبی کے جلووں میں موت ملنا، ان کی دعا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مدینے میں موت ملے، عافیت والی موت ملے، سرکار کے قدموں میں، سرکار کے جلووں میں کلمہ پڑھتے پڑھتے شہادت والی، عافیت والی اے اللہ ہمیں موت نصیب فرما۔ جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے اور جنت الفردوس میں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے جب ماں باپ دعا دے دیتے نا تو کیسی کیسی برکتیں ظاہر ہوتی۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی قدر کرے۔ ہاں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ساری چیزیں بعد میں دوبارہ مل سکتی ہے، مگر ماں باپ چلے جائے نا یہ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، ان کی قدر کیجیے۔ ہاں، آج ہم جو کچھ ہے انہی کی بدولت ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ آج اگر آپ کو کوئی سٹیٹس ملا ہوا ہے، آپ کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، آپ کو کوئی منصب ملا ہے، آپ کو مال ملا ہے، گاڑی ملی ہے، بنگلہ ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، جو کچھ ملا ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اور واقعی ان کو ہم راضی کریں گے، ان کو خوش کریں گے، بہت برکتیں ملے گی۔ آج ہوتا کیا ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، ہم دوسروں سے دعا کروانی چاہیے۔ کبھی مسجد کے امام صاحب سے، عالم صاحب سے آپ دعائیں کروائیں، اللہ ہمارے مسائل حل کرے۔ مگر اے عاشقان رسول، میں آپ کو مشورہ دوں گا، جب بھی کوئی آزمائش آئے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں حاضری دیجیے اور ان کو کہے کہ امی جان دعا کر دیجیے۔ اور واقعی یہ جو ہمارے لیے دعا کریں گے نا، یہ اخلاص والی دعا ہوگی۔ ہو سکتا ہے دوسرا کوئی دعا کرے تو ٹھیک ہے، دعا کر دیں تو کوئی نہ کوئی لالچ ہوگی، کچھ نہ کچھ امید ہوگی، مگر والدین جیسی اولاد کے لیے دعا کرتے ایسی دعا اور کون کس کے لیے کرے گا؟ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، اپنے والدین سے دعا بھی کروائیں، ان کی قدر بھی کریں۔ اور ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ایک حدیث پاک میں، آئیے میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کریں؟ فرمایا ہاں، اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ یقیناً اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، اللہ پاک عاجز و مجبور نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 بار بھی رحمت کی نظر کرے، وہ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو کیا ہم اپنے والدین کو مسکرا کر نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ آج حال یہ ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، موبائل میں کتنے جناب لگے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ گھر میں آئے تو والدین کے ساتھ وقت گزارے، ان کا دل خوش کرے، مسکرا کر دیکھے۔ بلکہ اے عاشقان رسول،
ان کے دکھ درد میں شامل ہو، ان کی قدر کیجئے۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دوسروں سے بہت سارے تجربات حاصل کرتے ہیں، سکسیس کیسے ہوا جائے، کورس کرتے ہیں، فلاں جگہ پر شرکت کرتے ہیں۔ میں تو مشورہ دوں گا ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے پاس جو تجربات ہیں نا، یہ آپ کو جب دیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آ جائے، بہتری آ جائے۔ ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ انہوں نے ایسے ہی عمر نہیں گزاری ہے، بہت کچھ تجربات ان کے پاس ہے۔ اور ہاں، اور ایک فضیلت سنیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ بار شریعت میں ہے والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، روزانہ جب صبح نکلے نا تو اپنے والدین کے، والد صاحب کا ہاتھ چوم لیں، والدہ کا پیر چوم لیں، یوں چوم کر نکلیں۔ دیکھیں پھر اللہ پاک کیسی دنیا میں برکت دیتا ہے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ان سے دعائیں بھی کروائیں، ان کی خدمت کریں، ان پر اپنا مال خرچ کرنے میں دل چھوٹا نہ کریں۔ انہوں نے ہم پر اپنا مال خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ان پر اپنا مال خرچ کریں، ان کے حکم پر عمل کریں، ان کا دل خوش کریں۔ انشاءاللہ ان کا دل خوش ہوگا تو دعائیں ملے گی، ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامتی عطا فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی اولاد کے حوالے سے، اور تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی تھا کہ جہاں ہم یقیناً والدین کو اس وقت ہم سمجھا رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کریں، تو دوسری طرف ماشاءاللہ یہ بھی ہمیں پیغام ملا اس پروگرام سے کہ اولاد کو بھی یہ سب بلکہ حق تو یہ بنتا ہے کہ اولاد جو ہے نا والدین کی خدمت کرے، اور دونوں طرف سے ظاہر ہے بیلنس ہونا چاہیے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن دنیا اور آخرت میں اس کی بہتری ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوں گی۔ گفتگو چل رہی تھی، ہمارا ٹاپک آج تربیت اولاد کے حوالے سے، اولاد کی تربیت۔ تو مظفر بھائی کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جائے، ہے نا، اب تب اس کو سمجھائیں گے۔ تو بچوں کی تربیت کب سے شروع کی جائے، آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہ اگر جو وقت ہے، وقت کی ایسی دولت ہے، اس کے لمحات جو ہے نا اتنے قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی بندہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لوگ غفلت میں رہ جاتے ہیں، ابھی وقت ابھی بہت ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے۔ لیکن اگر بچپن ہی سے اسلامی ہماری جو تربیت ہے، اسلامی تعلیمات ہے کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو کوشش کرے اس کی زبان سے اللہ جو ہے لفظ ادا ہو، جب مکمل بولنے لگے اس کی زبان سے کلمہ طیبہ اس کو پڑھائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بارے میں بتائیں، رسول کے بارے میں بتائیں۔ اگر ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے، یا ابھی اگر اس کی زبان سے اگر کسی کی سن کے اگر گالی بھی اس کی زبان سے نکل گئی، نہیں چھوٹا ہے ابھی، اس کی کوئی، تو شریعت نے جو ہے اس کو ویسے ہی آسانی دے رکھی ہے۔ جو بچہ ابھی نابالغ ہے اس کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے، وہ ابھی مکلف نہیں، جب وہ بالغ ہوگا اس کے بعد اگر وہ گناہ کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، لیکن تب تک اگر کوئی بندہ انتظار کرے گا، اور تب تک بچہ جو ہوتا ہے بالکل سادہ لوح کہا جاتا ہے، یعنی جیسے تختی ہوتی ہے بچوں کی۔ اچھا، یہ اسکول کی تعلیمات کو بھی ہم دیکھیں نا تو اس سے ہمیں سیکھنے ملتا ہے۔ ایک عرصے تک بچوں کو جو ہے سلیٹ پر، تختی پر جو ہے وہ سلیٹ کی پینسل آتی ہے وائٹ کلر کی، اس سے لکھایا جاتا ہے۔ اس سے لکھو، بناؤ، ٹیڑھا میڑھا جیسے بھی ہے، پھر ایک ڈسٹر ہوتا ہے یا کپڑا ہوتا ہے اس سے اس کو مٹا دو۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، اسکول میں باقاعدہ داخلہ ہوتا ہے، تو کچھ کلاسز تک، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، آج کل تو نرسری، جونیئر، سینئر، الحمدللہ دعوت اسلامی کا کہ اپنے اسکول جو ہے پورے ملک میں متعدد جو ہے شہروں میں قائم ہو چکے ہیں۔ تو آج یہ تعلیمات بچے حاصل کرتے ہیں، تو ایک وقت تک بچے کو پینسل اور ربر کے ساتھ جو ہے لکھنا اور پڑھنا، اس کو اس کے ہاتھ میں قلم نے پین نہیں دی جاتی ابھی، کہ ابھی لکھو، اور ربر بھی تمہارے پاس ہے، آسانی سے جو لکھو گے وہ مٹا دو گے۔
لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب قلم ہاتھ میں آتی ہے، اب قلم کا لکھا ہوا آسانی سے مٹتا نہیں ہے، اس کے لیے اریزر یا وائٹنر کچھ لگا کر اس کو وہ کرنا پڑے گا. جیسے جیسے بتدریج جو ہے وقت گزرتا جاتا ہے تو بچہ بھی جو ہے نا، جب اس کی چھوٹی عمر ہے وہ سادہ لو ہے. آج جو لکھ دیا گیا، ویسے تو بچہ جیسی دنیا میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت فرماتا ہے. آج قبر جو ہے یہ بھی بڑی جگہ ہوتی ہے اس میں، لیکن اگر کوئی اترے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، بڑا اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے، تنگی ہے، اندھیرا ہے، کس طرح سے رہے گا. لیکن بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے، وہاں اس کی غذا کا بھی سامان، اس کا بالکل اتنی چھوٹی سی عمر ہے اور اس کا انتظام ہو رہا ہے. پھر دنیا میں جیسی آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بندے کا جو ہے نا سیکھنے کا پروسیس جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. بلکہ آج جو مادری زبان کسی کی بھی ہے نا، جو چائنیز لوگوں کے یہاں پیدا ہوگا وہ اپنے آپ پہ چائنیز بولنا شروع کرتا ہے. جو اردو داں لوگوں کے یہاں درمیان میں بچہ جو گھر میں آئے گا وہ اردو بولنے لگتا ہے. فارسی، عربی جو عرب میں پیدا ہوگا وہ عربی بولنا شروع کرتا ہے. کہ مادری زبان یعنی وہی الفاظ سب سے پہلے بچے کے کانوں میں جاتے ہیں تو وہ اس کی ڈکشنری میں محفوظ ہوتے جاتے ہیں کہ یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے. اچھا، ایک وقت تک جب تک اس کو بولنا نہیں آتا تب تک وہ اپنی حرکات و سکنات سے یا رو کر جو ہے اپنی خواہش، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے تکلیف ہے، اس طرف بلاتا ہے. تو اگر یہ چھوڑ دیا جائے، ابھی بچہ ہے تو اس کے اندر اگر خراب عادتیں، جیسے ابھی شروعات کا واقعہ ہم نے سنا کہ بھائی اس کو اگر ہم نے تنبیہ نہیں کی یہ کون سا انداز اختیار کر رہا ہے. ہمیں تعلیم دی گئی 4 سال کا بچہ ہو جائے تو رسم بسم اللہ خوانی کی جائے. قربان جائیے جو اللہ کے نیک بندے اور جو علم و عمل میں بہت آگے نکلنے والے ہوتے ہیں، ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن مکمل فرما لیا. سبحان اللہ، سبحان. آج بچے کو تو مطلب 4 سال کی عمر میں بسم اللہ پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کرایا جاتا ہے، لیکن آپ نے ناظر قرآن مکمل فرما لیا. 6 سال کی عمر میں یعنی آپ کے فضائل، آپ کے فضل و کمال ایسے تھے، 6 سال میں بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، 8 سال میں کتاب لکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یقیناً آپ کے یہ کلامات ہیں اعلیٰ حضرت کی اور جہاں آپ کی فضائل ہیں، وہیں پر ساتھ ساتھ یہ تربیت کا ہی بڑا اس میں تربیت کا حصہ ہے. یعنی والدین جو آپ کے ہیں، آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا خود ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم، اور آپ کے والد خود ماشاءاللہ رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی، تو گھر سے جو ماحول ملا اس کا بھی ایک اثر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچیں، اچھا کوئی بھی عمارت کب پائیدار بنتی ہے؟ جب اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو. تو آج بچے کا ذہن سادہ ہے، اس میں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں خوف خدا اس کے دل میں رکھا جائے، عشق مصطفیٰ کہ ہم کون ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم اپنے آقا کا میلاد منانے والے ہیں، ہم فاتحہ کرنے والے ہیں. بلکہ جو ہے الحمدللہ ایک بڑے ذمہ دار رکن شورا انہوں نے تربیت فرمائی دی کہ آپ جو ہے ان کے سامنے نا اپنے اگر آپ کے والدین انتقال کر گئے ہیں تو ان کی قبروں پر جائیں، ان کے سامنے ان کو ساتھ میں لے کر جائیں. وہ اپنے والدین کے نام سے آپ ان کے سامنے صدقہ کریں کہ یہ اس کا ثواب ہے نا میرے والد کو. یہ بچہ دیکھ کر سیکھے گا. صحیح. جب اس کا وقت آئے گا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ بچہ اس بات کو یاد کرے گا کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد جو ہے نا مجھے قبرستان لے کے جاتے تھے اپنے والد کی زیارت، قبر کی زیارت کے لیے، تو اب مجھے بھی جانا چاہیے. میرے والد جو ہے نا صدقہ کرتے تھے اپنے والدین کے نام سے، تو مجھے بھی آج یہ ہوتا یہ کہ بڑی بڑی پراپرٹی چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر والدین چلے گئے، لیکن آج اولاد ان کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، آج ان کے لیے فاتحہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اصال ثواب امیر علیہ سنت نے تو ذہن دیا الحمدللہ جس سے ممکن ہو وہ اپنے والدین کے نام سے مسجد جو ہے تعمیر کرنے کی کوشش کرے یا حصہ لے، جو بھی نیک کام کر سکتا ہو. تو اس پر ذہن دینے کی ہم کو ضرورت ہے کہ اولاد جو ہے اس طرح سے اس کی ایسی تربیت کی جائے بچپن سے ہی. پھر جیسے جیسے بالغ ہوگا، پھر 7 سال کی عمر ہو جائے گی تو اس کو نماز کی تعلیم دینا ہے. 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہو تو یعنی فرض ہونے سے پہلے ہمیں عادی بنانا ہے اس کا نماز کا. پھر جب فرض ہو جائے گی تو اس کی کوئی نماز نہ چھوٹے. الحمدللہ مدنی ماحول میں کئی ایسے بچے ہیں والدین نے بتایا کہ وہ صاحب ترتیب ہے، جب سے وہ بالغ ہوئے ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. گھر میں بھی نماز کا ماحول دیکھا، بچے کو پہلے سے ہم نے پابند بنایا تو اس کی برکت ظاہر ہو جائے گی. دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت تو الحمدللہ میں اگر اس پر بات کریں تو اس پر ایک پورا سلسلہ ہو جائے، یعنی کئی سلسلے ہو جائیں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ نے کس انداز سے تربیت کی ہے بچوں کی. ہمارے دارالمدینہ آپ دیکھ لیں الحمدللہ بچوں کی تربیت کا ایک بہترین شاہکار ہے. مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، دیگر جو ہمارے ادارے ہیں الحمدللہ کس انداز سے تربیت ہوتی ہے. تربیت سے طبیعت بدلتی ہے. اگر ہم سمجھائیں گے نہیں اور ہم کہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے تو ظاہر اس کا کوئی حل نہیں ہے.
اگر سمجھاتے ہیں تو اس سے بچہ سمجھتا ہے، اور سمجھائیں گے نہیں تو ظاہر ہے بچہ، ہر ایک بچہ اس میں اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ خود ہی جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دے۔ تربیت سے الحمدللہ طبیعت بدلتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ میرا ایک چھوٹا سا بھتیجا ہے، 4-5 سال کا غالباً تھا اس وقت، وہ کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ اوپر چڑھ رہا تھا نا سیڑھی پر، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سنا؟ تو اس نے بتایا ایک اسلامک کارٹون ہے غلام رسول کے نام سے، تو اس نے کہا کہ وہ میں نے اس کو دیکھا تھا غلام رسول کو، مطلب غلام رسول کو دیکھا تھا، تو وہ جب وہ اوپر چڑھ رہا تھا نا تو اللہ اکبر پڑھ رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں بچہ بچپن سے ہی سیکھتا ہے، بچہ سیکھتا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچہ یعنی اس کو کہنے سے زیادہ، قول سے زیادہ آپ کے عمل سے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کے سامنے جو کرتے ہیں نا، گھر کے اندر آپ نے کئی مرتبہ، میں نے بھی دیکھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس طریقے سے کہ ہم جب گھر میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی ماں کبھی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو بچے خود بخود آ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچی ہے تو آ کے وہ جناب جیسے جیسے دوپٹہ اٹھائے گی وہ آ کر کے کھڑی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو کہا نہیں کہ بیٹا وہ نماز پڑھو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بچے آپ کو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو بچوں کو جو ہے نا ہمیں اس انداز سے ایسے کام بچوں کے سامنے کریں کہ جو ہو، ورنہ پھر بچوں کے سامنے اگر آپ بیٹھ کر کے فلم دیکھ رہے ہیں تو بچے بڑے ہو کر وہی کریں گے پھر۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے بچوں کے سامنے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ گفتگو تو بہت ساری ہماری ہوئی ہے، بس آخر میں چاہوں گا اگر بزرگان دین کا جو انداز تھا تربیت کرنے کا اپنے بچوں کا، وہ اگر بیان ہو جائے، کیا فرمائیں گے؟ مختلف بزرگوں کے مختلف طریقے جو ہے وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، واقعی انہوں نے بچپن سے ہی اپنے بچوں پر توجہ دی، تربیت کی، تو آگے بڑھ کر وہ قوم کے، ملت کے لیے جو ہے یوں کہیے کہ کچھ بڑا کرنے والے اور ایسے نمایاں کردار ان کے سامنے آئے کہ دنیا اس پر رشک کرے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے میری عمر 3 سال کی تھی جب میں اپنے ماموں کو دیکھتا، یہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 3 سال کی عمر میں بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماموں رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ایک دن میرے ماموں نے مجھ سے پوچھا، اے بیٹے سہل، کیا تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا؟ تو اب اتنی چھوٹی عمر ہے، انہوں نے پوچھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کروں، کیا طریقہ اس کا؟ سبحان اللہ۔ تو ماموں نے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے کچھ سکھاتا ہوں، کچھ الفاظ بتاتا ہوں، تو روزانہ رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں یہ الفاظ دہرایا کر۔ وہ الفاظ کیا تھے علی بھائی؟ واقعی دل کو یوں کہ یہ چھونے والے الفاظ آپ نے اپنے بھانجے کو یاد کروائے۔ وہ الفاظ تھے اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی۔ سبحان اللہ۔ اللہ معیہ یعنی اللہ پاک میرے ساتھ ہے، واہ سبحان اللہ۔ اللہ ناظر الیہ یعنی اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ شاہدی یعنی اللہ پاک میرا گواہ ہے۔ آپ یعنی سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور اپنے ماموں کو کہا کہ ماموں میں روزانہ یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو ماموں جان نے فرمایا کہ بیٹا تم 3 مرتبہ پڑھتے ہو نا، اب 7 مرتبہ کر دو اس کو۔ کہتے میں نے 7 مرتبہ شروع کر دیا، پھر کچھ دن کے بعد عرض کیا کہ میں اس کو پڑھتا ہوں 7 مرتبہ، کہا اب 11 مرتبہ اس کو پڑھو، کہا میں نے 11 مرتبہ شروع کر دیا۔ حضرت سہل یہ بڑی عمر میں بتا رہے، واقعہ بچپن کا واقعہ اپنا بتا رہے کہ کہتے کہ جب میں نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا شروع کیا، میں نے اس ذکر کی لذت اپنے دل میں محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہتے کہ 1 سال گزر گیا، میرے ماموں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے جو کچھ بیٹا تمہیں سکھایا ہے اسے یاد رکھو اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، یہ تمہیں دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ آپ فرماتے کہ میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو اپنے اندر اس کی لذت تو محسوس کیا۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے فرمایا، اے سہل، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ ہو، اللہ پاک جسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، وہ اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ کہتے کہ بس میں نے مطلب آپ نے توجہ دلاتے ہوئے کہا
کہ بیٹا ہمیشہ گناہوں سے بچنا. تو واقعی اللہ پاک جس کے ساتھ ہو، اللہ پاک جسے دیکھ رہا ہو، اللہ پاک جس کا گواہ ہو، وہ کیسے گناہ کر سکتا یعنی ہے؟ بچپن سے ماشاءاللہ بچوں کی یہ تربیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ بزرگوں کا انداز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے. یہ بچوں کی بچپن سے اس طرح کی تربیت ہو، یقین مانیں بچہ بڑا ہو کے پھر کچھ بڑا ہی بنتا ہے. الحمدللہ اللہ ہمیں بھی ایسی تربیت نصیب فرمائے. چونکہ وقت ہمارا بالکل اختتام کی طرف ہے، لیکن کچھ ماشاءاللہ فرمائش ناظرین کی آ رہی ہے، تو ایک شعر صرف اگر دونوں آپ لے لیں تو مدینہ مدینہ. یہ خالد بھائی کہتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یہ نعت آپ پڑھ دیں. صرف 2 شعر سنا دیں گے انشاءاللہ. سرفراز خان، واہ کیا بات ہے. سرفراز خان کہتے ہیں ایک عرض ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اس کے کچھ اشعار ریاض اتاری سنائیں. اچھا بھائی ریکویسٹ ہے سنا دیجیے. کیا بات ہے، ریاض بھائی سے فرمائش آئی ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ سنا دیں. 2 شعر صرف 2 شعر، ٹائم کم ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آب و گل میں نور کی پہلی کرن، پہلی کرن. آب و گل
پہلی گرے جان آدم جان حوا آپ ہے جان آدم جان حوا آپ گئے آپ کی خاطر بنائے دو جگہ دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے پر درد آمد قدا بہر سلام ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے ہو بھلا ہم سب کے داتا آپ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ سب کاوشیں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اس پروگرام میں آج الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے بہت سی گفتگو کی، چونکہ وقت اجازت اب نہیں دے رہا ہے بلکہ وقت اوپر ہی ہو چکا ہے۔ امید کرتے ہیں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت و سنت کے مطابق رہ کر انہیں اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بچوں کو یقیناً دنیا بھی سکھائیں لیکن صرف دنیا نہ سکھائیں، ورنہ آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ بچوں کو پہلی جو آپ نے فوقیت دینا ہے وہ ہے بچوں کی دینی تربیت۔ دین بھی سکھائیں، یقیناً دنیا کی بھی ضرورت ہے، دنیا بھی ضرور سکھائیں، لیکن صرف دنیا نہ ہو بلکہ دین ضرور ہو، تاکہ بچے دنیا کے اندر بھی آپ کے کام آئیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی قبر میں بچے آپ کے کام آئے، محشر میں بھی بچے آپ کے کام آ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں، دو شعر۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت
लफ्ज़ में हिदायत देना को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना व लि इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। या अरहमर राहिमीन मालिक मौला, हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। हमारे तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाह अपने फ़ज़ल व करम से मुआफ़ फरमा। ए रब्ब करीम मालिक मौला अज़्ज़ व जल, आज हमने तरबियत औलाद के हवाले से गुफ्तगू की। रब्ब करीम हमें अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्ब करीम हमारी औलाद सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे, ऐसा करम फ़रमा। मसलक के आला हज़रत पर कायम और दायम रहे, ऐसा करम फ़रमा। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारे वालिदैन को सलामती अता फ़रमा, हमारे वालिदैन को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमा। जिनके वालिदैन या दोनों में से कोई एक दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। ए रब्बे करीम बार बार प्यारा प्यारा मक्का, मीठा मीठा मदीना दिखा। हमारे नाज़रीन को मौला बरकत अता फ़रमा। हमारे नाज़रीन में जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, जिस तरह की भी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं, अल्लाह सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख दर्द दूर फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो।